السلام علیکم ناظرین۔ مصری آثار قدیمہ نے اسوان کے علاقے کے ایک معبد سے ابو الہول یعنی کہ سفنکس کا ایک مجسمہ دریافت کیا ہے، جو ممکنہ طور پر بطلیموس پنجم کے دور یعنی دوسری صدی قبل مسیح سے تعلق رکھتا ہے۔ مصر کے محکمہ آثار قدیمہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر مصطفیٰ وزیری نے اپنی ویب سائٹ پر جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ یہ مجسمہ ممکنہ طور پر مصری بادشاہ بطلیموس پنجم کے دور سے تعلق رکھتا ہے اور اسے قوم امبو معبد کی ایک دیوار سے کھود کر نکالا گیا۔ محکمے کے ڈائریکٹر جنرل عبدالمنعم نے بتایا کہ ریگی پتھر سے بنے اس مجسمے کے دریافت کے مقام کے آس پاس کی کھدائی جاری رہے گی تاکہ اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل اسی جگہ سے بطلیموس پنجم کے زمانے کی 2 مٹی کی تختیاں برآمد ہوئی تھیں، جن پر ہیروغلافی رسم الخط میں تحریریں کنندہ ہیں۔ ابو الہول ایک خاص قسم کا مجسمہ ہے جس کا سر انسان کا اور دھڑ شیر کا ہوتا ہے۔ مصری دیو مالا کے مطابق ابو الہول کی حیثیت روحانی رہنما کی ہے اور اس کے مجسمے اکثر مقبروں کے باہر نصب کیے جاتے تھے۔ سب سے مشہور ابو الہول قاہرہ میں عظیم حرم کے قریب واقع ہے۔ بطلیموس پنجم کا دور 204 قبل مسیح تا 181 قبل مسیح ہے۔ وہ صرف 5 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھے تھے اور مشہور زمانہ روزیٹا سٹون انہی کے دور میں تخلیق کیا گیا تھا، جس نے آگے چل کر قدیم مصری رسم الخط پڑھنے میں مدد دی۔ اس پتھر پر 3 رسوم الخط یعنی قدیم مصری، دیموکریٹیا اور قدیم یونانی زبانیں تحریر درج ہیں۔ اسی سال مئی میں ایک سکہ دریافت ہوا تھا جس پر بطلیموس سوم کی تصویر کنندہ تھی۔ خیال ہے کہ یہ سکہ بطلیموس پنجم کے زمانے میں ڈھالا گیا تھا۔ بطلیموس خانوادے نے 320 قبل مسیح سے لے کر 20 قبل مسیح تک تقریباً 3 صدیوں تک مصر کے بڑے علاقے پر حکومت کی۔ مشہور زمانہ ملکہ کلوپترا کا تعلق اسی خاندان سے تھا۔ بطلیموس پنجم نے اپنے دور میں تجارت کو بڑا فروغ دیا اور اس کے دور کے سکے افریقہ کے دور دراز کے مقامات سے برآمد ہوئے ہیں۔ مصری وزارت آثار قدیمہ نے کہا ہے کہ اسی مقام سے مٹی کے بنے برتن اور مجسمے اور اوزار ملے تھے۔ مصری حکام کو توقع ہے کہ ان دریافتوں سے مصر کی سیاحت کو فروغ ملے گا، جو 2011 کے پرتشدد ہنگاموں کے بعد سے زوال کا شکار ہے۔ دنیا بھر میں ہر طرف عجائب بھرے پڑے ہیں۔ ان میں سے ایک مصر کے اہرام بھی ہیں۔ اہرام مصر کے درمیان ہی ابو الہول نامی ایک آثار موجود ہے جس کا دھڑ شیر کا اور سر آدمی کا بنا ہوا ہے۔ ابو الہول عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خوف کا باپ ہیں۔ اس کو انگریزی میں سفنکس کہتے ہیں، جو کہ قدیم یونانی کہانیوں سے ماخوذ ہے، جس میں بھی ایک خاتون کا تذکرہ ہے جس کا دھڑ شیر کا اور چہرہ عورت کا ہوتا ہے، جس کو سفنکس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ عظیم الجثہ بت ہے جو کہ جیزہ قاہرہ میں اہرام مصر کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ ابو الہول نامی فاطمی دور میں رائج ہوا۔ اس سے قبل اس کا قبطی نام بلہیت مشہور تھا۔ عہد قدیم میں لفظ ابو الہول کا اطلاق صرف اس مجسمے کے سر سے ہوتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں اس کا پورا دھڑ ریت میں دبا ہوا تھا۔ قدیم مصر کے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بت ایک طلسم ہے جو وادی نیل کی حفاظت کرتا ہے۔ ابو الہول کی لمبائی 199 فٹ اور اونچائی 65 فٹ کے قریب ہے۔ قدیم مصری دیو مالا میں اس قسم کے مجسمے فراعنہ کی ولہیت کی علامت سمجھے جاتے تھے، اور بعض مجسموں میں مینڈے یا عقاب کا سر بھی بنایا جاتا تھا۔ جیزہ کا ابو الہول ایک ہی چٹان سے تراش کر بنایا گیا تھا،
جو خفرہ کے حرم کے نزدیک ہے۔ اب اتنی بڑی چٹان کو معلوم نہیں وہ کیسے اس صحرا تک لائے ہوں گے۔ ابو الہول کا تصور دراصل یونانیوں نے مصر کے علم الصنام یا دیو مالا سے مستعار لیا تھا۔ یونانیوں کے نزدیک ابو الہول ایک پردار مادہ ببر شیر تھا جس کا چہرہ نسوانی تھا۔ جب یہ مجسمہ تیار ہوا ہوگا تو بہت ہی حسین نظر آتا ہوگا، کیونکہ اس میں جا بجا رنگ استعمال کیے گئے تھے۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اس کی شکل میں یہ رنگ آج بھی نظر آتے ہیں۔ اس کے سر پر اب بھی فرعون کے روایتی رومال اور اس کے درمیان پیشانی پر ناگ کی شبیہ صاف دیکھی جا سکتی ہے۔ ناگ کی اس شبیہ کو قدیم مصری ویجٹ کہتے ہیں اور سر کے رومال کو اپنے دیوتا ہورس کے پھیلے ہوئے دونوں پروں سے تشبیہ دیتے تھے۔ اس مجسمے کی ناک اور داڑھی بھی ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان دونوں چیزوں کے ٹوٹنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ 820 میں خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے عبداللہ مامون نے اہرام اعظم کے اندرونی حصے کی مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے کچھ ماہرین تعمیرات کے ساتھ مصر میں قدم رکھا۔ کافی عرصے تک جان توڑ کوشش کے باوجود بھی جب مسلمانوں کو کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی تو غصے میں انہوں نے ابو الہول کے مجسمے کی ناک اور داڑھی کو توڑ ڈالا۔ یہ ٹوٹی ہوئی ناک قاہرہ کے عجائب گھر اور داڑھی برطانیہ کے مشہور برٹش میوزیم میں نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔ ابو الہول کے اگلے دونوں پنجوں کے درمیان سنگ خارا کا ایک کتبہ موجود ہے، جس کے مطابق فرعون جس نے 1420 قبل مسیح تک حکومت کی تھی، اس کی جوانی کا ایک واقعہ درج ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی صورت کافی بگڑ گئی ہے اور اس کا وہ پروقار تبسم جس کا ذکر قدیم سیاحوں نے کیا تھا ناپید ہو چکا ہے۔ اب یہ ایک ہیبت ناک منظر پیش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے عربوں نے اس کا نام ابو الہول یعنی کہ خوف کا باپ رکھا ہے۔